الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم للزكاة فاعلون وقال تعالى في موضع آخر والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما إلى آخر الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم بھائیو، جیسا کہ گزشتہ جمعہ آپ حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت سے پہلے چند کام ایسے ہیں، چند گناہ ایسے ہیں جو قیامت کے قریب زیادہ ہو جائیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات مسلسل آتے رہیں گے، تو سمجھ لینا کہ قیامت بالکل قریب آ چکی ہے. تو اس سلسلے میں آپ کے سامنے دو باتیں گزشتہ جمعہ بیان کی گئی تھی. پہلی بات یہ تھی کہ اذا اتخذ الفیء دولا، کہ حکمران، اسلامی مملکت کے حکمران دغاباز بن جائیں گے، مال غنیمت کو ہڑپ کر لیں گے، اپنا مال اپنا جاگیر بنا لیں گے، غنیمت کے مال کو اپنا جاگیر بنا کر اس کو اپنے چھچوریوں میں ڈال دیں گے. تو گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے تفصیل سے بات آ چکی ہے کہ آج کل کے حکمرانوں کی حالت اور ان کا سیٹ کے لیے کوشش کرنا اور لوگوں کو میٹھی میٹھی باتیں بتا کر، طرح طرح کے باتیں بتا کر لوگوں کو اپنی قریب کرنا، اور جیسے ہی اپنا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو پھر لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے بجائے اپنے چھجوریوں کو بھرنا، یہ آج کل کے حکمرانوں کا کام ہے. اور اسی طریقے سے یہ پوری دنیا کے اندر حکمران جب حکمرانی کرنے کے لیے آتے ہیں تو پیسہ جمع کرنے ہی کے لیے آتے ہیں. بہت کم حکمران ایسے ہیں جو مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے آتے ہیں. دوسری یہ نشانی تو تقریباً پوری دنیا کے اندر پائی گئی، یہ زیادہ ہو چکا ہے. دوسری نشانی والامانۃ مغنما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امانت کو غنیمت کا مال سمجھ کر اس کو بھی دھوکے اپنے یہاں جمع کر لیں. یعنی امانت کی خیانت زیادہ ہو جائے، دھوکے بازی زیادہ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ قیامت بالکل قریب آ چکی ہے. تو اب گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے تفصیل سے بات ہوئی ہے کہ دھوکہ بازی کیسے کیسے چیزوں میں ہو رہی ہے. لوگ اسے ایک معمول کی زندگی بنا کر زندگی اپنا رہے. ہر کام کے اندر، ہر چیز کے اندر دھوکہ اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ سچائی اور امانت داری تقریباً اگر چراغ لے کر دھنے جائے، ٹارچ لے کر دھنا جائے تو سچائی اور امانت داری کہیں نہیں ملتی. بہت سارے لوگ اپنے آپ کو امین سمجھ کر دھوکہ دے رہے ہیں اور بہت سارے دھوکے بازی سے آ کر مال کمانے کے لیے سوچ کر مال کما رہے ہیں. تو گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے تفصیل سے بات آ چکی کہ یہ نشانی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائی گئی تھی وہ تو مکمل اپنے آنکھوں سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. دھوکہ عام ہو چکا ہے اور دھوکے کو لوگ سچائی کا نام دے کر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. تیسری نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والزکاۃ مغرما، زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے، ٹیکس سمجھیں گے. زکوٰۃ
اللہ کی عبادتوں میں ایک عبادت ہے جس کو مالی عبادت کہتے ہیں، مال کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کرنا۔ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، یہ بدنی عبادتیں ہیں، بدن کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کرنا۔ اور ایک تو مالی عبادت ہے، جیسے قربانی ہے، یہ مالی عبادت ہے۔ جیسے حج کرنا ہے، حج کے اندر دونوں عبادتیں جمع ہیں، مالی عبادت بھی بدنی عبادت بھی، بدن کے ذریعے عبادت، مال کے ذریعے عبادت۔ اور اسی طریقے سے زکوٰۃ یہ محض خالص مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کہتے ہیں، اصل میں عربی میں زکوٰۃ کہتے ہیں کسی چیز کے میل کو دور کرنے کا نام، کسی چیز کی گندگی کو پاک صاف کرنے کا نام زکوٰۃ ہے۔ لیکن اس کے مشہور معنی یہ ہے کہ اللہ کے نام پر جو بندہ اپنے مال میں سے اتنا زکوٰۃ نکال دیتا ہے تو جو گندا مال ہوتا ہے وہ گندا مال پاک ہو جاتا ہے، وہ مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے زکوٰۃ شریعت کے اندر صاحب نصاب، جس کے پاس اتنا نصاب ہو، اتنا مال ہو، اتنا سونا ہو، اتنا چاندی ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ جس کے پاس ضرورت سے زائد پلاٹیں ہو، ضرورت سے زائد مکان ہو، ضرورت سے زائد گاڑیاں ہو، اور وہ اس کے لیے تجارت کے لیے لگا دیا ہو، تو ایسی ساری چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اب میں تو نصاب نہیں بیان کر رہا ہوں، لیکن اصل مقصد کی طرف آ رہا ہوں کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے لوگ ایسے محسوس ہو جائیں گے، جب کوئی ان کو زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کہا جائے تو جیسے ٹیکس دینے کے لیے ٹال مٹول کرتے ہیں۔ جیسے ٹیکس ہوتا ہے، ٹیکس والے اگر ان کے پاس آتے ہیں اور بولتے ہیں کہ بھئی آپ کے پر اتنا ٹیکس لگے گا، وہ کہے گا کہ میرے پاس اتنی جائیدادیں نہیں ہیں، اتنا میرا مال نہیں ہے، ٹال مٹول کر کے جھوٹی باتیں بنا کر، جھوٹی سرٹیفکیٹیں بنا کر ٹیکس سے جیسے بچنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے زکوٰۃ دینے سے بھی لوگ بچنے کی کوشش کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، زکوٰۃ اصل میں اس کا کیوں لوگ زکوٰۃ ادا کرنے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، کیوں لوگ زکوٰۃ کا اتنا لحاظ نہیں کرتے؟ وجہ اس کی یہ ہے، ایک تو مال کی محبت ہے، دوسری چیز یہ ہے اسلام اور شریعت کے احکامات سے ناواقفیت۔ اسلام کے بارے میں معلوم نہیں ہے، دین کے بارے میں معلوم نہیں، زکوٰۃ کیا ہے یہ معلوم نہیں ہے، اور زکوٰۃ دینے کے فائدے کیا ہیں یہ معلوم نہیں ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے کے نقصانات کیا ہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں کرتے۔ بڑے بڑے کاروباری اگر سالانہ اپنی زکوٰۃ نکال دیتے ہیں تو پھر یہ مسجد کے اندر جتنے لوگ آتے ہیں مانگنے کے لیے کہ فلاں کی شادی ہے، غریب بچی کی شادی ہے، فلاں کی شادی ہے، آپ ہماری بچی کے شادی کا انتظام مسجد کے ذریعے سے کرا دو، فلاں یعنی کمیٹی کے ذریعے سے کرا دو، فلاں ٹرسٹ کے ذریعے سے کرا دو، یہ اعلانات بند ہو جائیں گے اگر آدمی اپنی زکوٰۃ کا مال حق طریقے سے سال جیسے ہی ختم ہوتا ہے تو فوراً اپنی زکوٰۃ نکال دے۔ تو پھر ہمارے محلے میں کم از کم محلے والے نکال دیں تو محلے سے غریبی ختم ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ایک آیت نازل فرمائے ہیں زکوٰۃ نہ ادا کرنے کے سلسلے میں۔ وہ آیت کیا ہے؟ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، عربی زبان کے اندر کنز کہتے ہیں خزانے کو۔ خزانہ وہ ہوتا ہے جو جمع کیا جاتا ہے۔ تو جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، صدقہ فطر ادا نہیں کرتے، اللہ کے راہ میں اس مال کو خرچ نہیں کرتے بلکہ جمع کر کے رہتے ہیں، تو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فبشرہم بعذاب علیم، ان کو درد دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ دیکھو کیسے انداز میں اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا سورہ توبہ کے اندر، درد دینے والا عذاب، اس کی خوشخبری سنا دیجیے۔ خوشخبری تو اچھی چیزوں کے لیے ہوتی ہے، بری چیزوں کے لیے تو ان کو دھمکی دے دو، ان کو آ کر الرٹ کر ڈالو، یہ جملے استعمال کرنا چاہیے تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جملے استعمال کرنے کے بجائے خوشخبری سے تعبیر فرمائی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی بندہ جان بوجھ کر زکوٰۃ نہیں نکال رہا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے لیکن اس کے باوجود بھی نہیں نکال رہا ہے، تو سمجھو کہ جیسے آدمی کوئی مذاق کرتا، دیکھو ویسے مذاق کے طور پر آدمی کہتا ہے کہ اس کی خوشخبری سنا دو، اس کو یہ سنا دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا نہیں کرنے والا اور اپنے مال کو جمع کرنے والا، اس کے لیے درد دینے والا عذاب۔ جب انسان دنیا کے اندر جیل میں جاتا ہے، جیل میں پولیسوں کی لاٹھیاں کھاتا ہے اور اسے طرح طرح کے سزائیں دیتے ہیں، تو کہتے ہیں بڑا درد دکھانے والا سزا پولیسوں نے دی ہے، بڑی دکھی سزا انہوں نے دی ہے۔ جب انسان سزا دیتا ہے تو انسان کی سزا کو دیکھ کر آدمی غمگین ہو جاتا ہے کہ بڑا خطرناک انہوں نے سزا دی ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ جب سزا دینے پر آتے ہیں تو اللہ کی سزا کا ماحول آپ نے دیکھا ہوگا، اللہ اکبر۔ دنیا کے اندر کبھی کبھی اللہ جھٹکے دے دیتے ہیں، کبھی زلزلے کی، کبھی طوفانے، کبھی ایسے چیزیں دکھا دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ دنیا کی ایک جھٹکا آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شامپل طور پر دنیا کے اندر کچھ چیزیں دکھا دیتے ہیں، لیکن جب آدمی مر جاتا ہے یا زندہ ہوتا ہے، اللہ کے حکم کا انکار کرتا ہے، زکوٰۃ دینے سے انکار کرتا ہے، تو دنیا کے اندر بھی اسے درد دینے والا عذاب ہوگا، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی درد دینے والا عذاب۔ دنیا کے اندر درد دینے والا عذاب کیا ہوگا؟ دنیا کے اندر جب آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے تو وہ مال اس کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا ہے، وہ مال اس کے پاس ٹک نہیں پاتا، چوری ہو جاتا ہے، یعنی ڈاکو لوگ اس کے مال پر ڈاکہ ڈال دیتے ہیں، چاہے ڈاکو لوگ ڈاکٹر کیوں نہ ہو، وکیل کیوں نہ ہو۔ یہ آج کل کے اسپیشل ڈاکٹر ہیں، اسپیشل چور ہیں نا، آج کل کے ڈاکہ ڈالنے والے اسپیشل چور کون ہے؟ وکیل لوگ ہیں، اور اسی طرح ڈاکٹرز لوگ ہیں۔ کسی آدمی کی چچوری سے پیسے نکالنا ہے، ڈاکٹر کافی ہے اور وکیل کافی ہے۔ کوئی مقدمہ آپ لے کر چلے جائیں، کوئی کیس لے کر چلے جائیں، وکیل کی یعنی جھوٹے وکیل کی یہ پہچان ہوتی ہے، کیس کو اتنا لمبا لے کر جاتا ہے، وہ آدمی کے پیڑھی گزر جاتی ہے لیکن اس کا کیس ختم نہیں ہوتا۔ پھر اتنے جھوٹے باتیں بنا کر کہ میں بات کر دوں گا، یہ مہینے میں پکا آپ کا کیس ڈیل کر کے رہوں گا، لیکن آپ کو تھوڑا پیسے دینے ہوں گے، تو لوگ کیا کریں گے؟ دے دیں گے، بھئی یہ کم از کم یہ مہینے میں ہو جائے۔ پھر کورٹ میں جانے کے بعد پہلے ہی سیٹلمنٹ ہوتا ہے نا آپس میں وکیلوں کا، کہ اپوزٹ والا وکیل مضبوط ہوتا ہے تو یہ وکیل ذرا ڈھیلا ہو جاتا ہے، انہیں ذرا مضبوط ہوتا ہے تو انہیں ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ آپس میں بات چیت ہوتی ہے ان کی، اپوزٹ والوں کی، کہ بھئی یہ کیس کو اور زیادہ لمبا کرنا ہے، اس لیے کہ جو آدمی ہے اس کے کپڑے پھڑ جائیں، اس کے چپل ختم ہو جائیں، اس کی جائیدادیں بک جائیں، اور یہ آدمی چلتے پھرتے ہمارے پیٹ کو بھر دے۔ اور ایسے جھوٹے وکیلوں کا آج تانتا لگا ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے اپنے مال کو آ کر سمیٹ رہے ہیں، اور وہ مال بھی کس کا ہوتا ہے؟ ایسے مال ان وکیلوں کے پاس جاتے ہیں جن پر اللہ کا حق ادا نہیں ہوتا، زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی، اور وہ مال بھی حرام طریقے سے کمایا جایا ہوتا ہے، وہ مال بھی غلط طریقے سے کمایا یہ سارا مال یہاں پر آ جاتا ہے۔ مال جمع کیا، اللہ کا حق ادا نہیں کیا، وکیلوں کے چچوریے میں جمع کرنا شروع کر دیا، اور اسی طریقے سے مال جمع کیا، اللہ کا حق ادا نہ کیا۔ ڈاکٹرز ایسے لٹیرے ہیں آج کے زمانے کے، غریب کو نہ غریب پر ان کو رحم آتا ہے، نہ امیر پر رحم آتا ہے، نہ بیمار پر رحم آتا ہے۔
آج ڈاکٹری پڑھانا ایک سیٹ حاصل کرنے کے لیے 4 کروڑ 5 کروڑ پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے. 5 کروڑ دیں گے تو سیٹ ملے گی, 10 کروڑ دیں گے تو, یہاں تک کہ 50 کروڑ دے کر بھی لوگ سیٹ حاصل کیے ہیں. اب 50 کروڑ روپے دے کر وہ سیٹ حاصل کرتا, پڑھتے کہ نہیں پڑھتے کہ وہ اور بات. ڈاکٹر میں آ کر کیا مہارت حاصل کرتے کہ نہیں کرتے کہ اور بات. آج کل ڈاکٹری پیسوں پر بک رہی ہے. جب ایسے ڈاکٹر جو پیسہ دے کر ڈاکٹری بن رہے ہیں, ڈاکٹر بن رہے ہیں, وہ کیا مریضوں کا علاج کریں گے؟ مریضوں کا علاج, جب مریض ان کے پاس جاتا ہے, 2 چیزیں ہوتے ہیں پیسے لوٹنے کے. 2 چیزیں. ایک چیز ہوتی ہے نارملی طور پر اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ بیماری ہے, آپ اتنا پیسہ دے دیں گے تو ہم علاج کر دیں گے. دوسرا طریقہ یہ ہے ڈراتے ہیں, واہ بھائی آپ کو یہ خطرناک بیماری ہے, رپورٹس دیکھو آپ کے بہت ڈینجر ہے, 1 ہفتے تک آپ کا آپریشن نہیں ہوا تو آپ کی جان ختم ہو جائے گی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پورے انسانوں کی جان ڈاکٹروں کے ہاتھ میں رکھا ہے. ایسا ڈراتے ہیں. وہ بیچارہ کیا کرتا ہے, دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے, حرام میں کمائی ہوا پیسہ, اور وہ پیسہ جس پر زکوٰۃ ادا نہیں کر کے جمع کر کے رکھا تھا, وہ سارا پیسہ یہاں ٹرانسفر کرنا شروع کر دیتا ہے. کبھی مسجد کے نام پر اعلان ہوا کہ بھئی اللہ کے گھر کو تعاون کرو, مدد کرو, وہ اپنے جیب سے 10 روپے ہی نکالتا ہے. کبھی مدرسے کا اعلان ہوتا ہے کہ بھئی اللہ کے مہمانوں کو آ کر کیا تعاون کرو, مدد کرو, جیب سے 10 روپے ہی نکالتا ہے. کبھی اعلان ہوتا ہے کہ بھئی یتیم آدمی, یتیم بچی کی شادی ہے, ذرا تعاون کرو, 10 روپے نکالتا ہے. کبھی اعلان ہوتا ہے کوئی بیمار ہے آدمی, اس کے لیے کچھ انتظام کر دو, 10 روپے ہی نکالتا ہے. جب اپنا معاملہ آ جاتا ہے, ڈاکٹر کہہ دیا کہ تیری ایک جسم کے اندر یہ بیماری ہے, تو اگر آپریشن نہیں کرائے گا تو تیری جان ہلاکت ہو جائے گی, اب بھی 2.5 لاکھ روپے تمہیں آ کر ڈپازٹ کر ڈالو, اس کے بعد ہم تم کو داخلہ لے لیں گے, اس کے بعد ہم تم کو آ کر کے ہاسپٹل کے اندر لے لیں گے. وہ ادھر بھی دیکھتا نہیں ادھر بھی دیکھتا نہیں, نہ 10 روپے نکال کر وہاں دیتا ہے, بلکہ 2.5 لاکھ روپے لا کر وہاں جمع کر دیتا ہے. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, ان کو خوشخبری سنا دو درد دینے والا عذاب. اب وہ پیسہ دیتے وقت دل درد بھی ہوتا ہے کہ بھائی کتنا کمایا, بھائی دیکھ دیکھ کو گن گن کو رکھا تھا, کبھی اللہ کے راہ میں خرچہ نہیں کیا, کبھی اس مال کا حق میں نے ادا نہیں کیا, کبھی میں نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا, ادھر سے کمایا, میرے دل و دماغ کے اندر یہ بات بھی نہیں آئی کہ میں زکوٰۃ ادا کرنا ہے, میرے دل و دماغ کے اندر یہ بات نہیں آئی کہ کتنے یتیم لوگ ہیں, کتنے بیوہ عورتیں ہیں, کتنے غریب لوگ ہیں, کتنے غریب بچیاں ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں. کبھی سوچ نہیں گئی. کتنے مدرسے والے آتے ہیں کہ بھائی فلاں یہ کام ہے ہمارے مدرسے میں, یہ زمین خریدی گئی ہے, سوچتا ہی نہیں ہے, بلکہ اپنی ذات پر جب حملہ ہوتا ہے سیدھا یہاں سے پیسہ ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. میں نام نہیں لیتا, ایک گاؤں کے اندر, ہمارے ہی گاؤں میں, یہی قریب کے علاقے میں, ایک آدمی نے سعودی عرب کو گیا, اتنا کمایا اتنا کمایا اتنا کمایا, پتہ نہیں کہ وہ زکوٰۃ ادا کیا ہے نہیں ہے, میں ہرگز بغیر تحقیق کی کوئی بات نہیں, لیکن اس کے باوجود بھی پتہ نہیں وہ سیدھے طریقے سے کمایا ہے یا غلط طریقے سے کمایا ہے, حلال کمایا ہے یا حرام کمایا ہے. خوب پیسہ لوٹا ہے, جائیدادیں خریدا ہے, پلاٹیں خریدا ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا, اس کا نوجوان بچہ 16 سال یا 18 سال کی عمر کا بچہ, دوپہر کا موقع تھا, اس کے 2 دوست آئے. آج سے میں تقریباً 12-13 سال پہلے کی بات کہہ رہا ہوں. وہ 2 دوست برتھ ڈے منانے کے لیے اس کو ساتھ لے کر گئے. تینوں گاڑی میں بیٹھے جا رہے, اور جاتے جاتے ایک جگہ ایسا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا ہے ان کا, جس کی وجہ سے 2 بچوں کی تو موت ہو گئی. مر جاتا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. جو سعودی عرب کا جس نے کمایا تھا نا, اس کا بچہ تو مرا تو نہیں ہے, لیکن یہاں پر مار لگا تھا, جس کی وجہ سے کومے میں چلا گیا.
اور اسے کومے سے باہر لانے کے لیے اس نے پوری جائیدادیں بکانا شروع کر دیا. جیسے وہ کسی پلاٹ کو بیچنے کی بات کرتا تو ایک اور ڈاکو لوگ بھی موجود ہیں, چور ڈاکو بولتے نہیں, کون تو بھی مجبور آدمی مجبوری سے بیچ ڈالتا ہے, جا کو فوراً اس کی قیمت 20 لاکھ ہوئی تو 10 لاکھ کو پوچھتی, 8 لاکھ کو پوچھتی. اب اسے پیسوں کی سخت ضرورت ہوتی ہے. یہاں یہ ڈاکو کھڑے ہوئے تھے. اس نے جب اپنی چیزوں کو بیچنا چاہا, اپنے پلاٹوں کو بیچنا چاہا, تو یہ لٹیرے کھڑے ہو کر آدھی قیمت میں اس کے پلاٹیں خریدنا شروع کیے. انسانیت, حیوانیت غالب جب آ جاتی ہے تو انسانیت ختم ہو جاتی ہے. جو مجبور آدمی ہوتا ہے, مجبوری میں کوئی چیز بکا رہا ہوتا ہے, اگر اس کے دل کے اندر ایمان ہوتا, اللہ کا خوف ہوتا, اللہ کے رسول کی امت کی محبت ہوتی, وہ کہتا کہ 20 لاکھ ہے بھائی, کم از کم 18 لاکھ روپے میں خرید لیتا ہوں. 1-2 لاکھ روپے میں اگر کوئی فرق آتا تو اور بات, آدھے سے بھی نیچے چلے جاتے ہیں لٹیرے. تو اس نے اپنے بچے کے علاج کے لیے ساری جائیدادیں ختم کر دیا. تو اسی لیے اللہ قرآن میں فرماتے کہ فبشرہم بعذاب علیم, ان کو درد دینے والا عذاب. دکان کی زکوٰۃ نہ نکال رہے ہو, پلاٹیں خرید کر جمع کر کے رکھے ہو, تجارت کر رہے ہو, بیپار کر رہے ہو, اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں نکال رہے ہو, تو سمجھ لینا کہ یہ تمہارے پاس جو جمع ہونے والا ہے مال, یہ دوسرے طریقے سے چلا جائے گا, دوسرے طرف سے نکل جائے گا. جیسے میں نے ابھی مثال دی, یا تو ڈاکٹر کھا جائیں گے یا تو وکیل کھا جائیں گے. یہ دونوں ایسے آج کے زمانے میں لٹیرے اور چور ہیں. اچھے ڈاکٹر بھی ہیں, ایسا نہیں کہ پوروں کی بات نہیں کرتا, پورے وکیلوں کی بات نہیں کرتا, اکثریت ڈاکٹروں کی, اکثریت وکیلوں کی ایسی ہے جو لوٹ ماری کر کے ایسے لٹوروں کے پاس سے خوب جمع کر کے چھوڑ دیتے. تو میرے بھائیوں, اسی لیے یہ تو دنیا کا عذاب رہا. آنکھوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالی اللہ کا حق, اللہ کے بندوں کا حق جو ادا نہیں کرتا, مال کو جمع کر کے رکھتا ہے, تو اس کے زکوٰۃ کو, اس کے مال کو اللہ تبارک و تعالی ایسے ہلاک کر دیں گے, اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں نے اللہ کے ساتھ یہ بغاوت کی ہے. لیکن جو لوگ اس مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں, حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے, روزانہ صبح میں 2 فرشتے, سورج جیسے طلوع ہوتا ہے 2 فرشتے, ایک فرشتہ دعا دینے والا ہوتا ہے, ایک فرشتہ بد دعا دینے والا ہوتا ہے. دعا دینے والا فرشتہ یہ کہتا ہے اللہم اعطی منفقا مالا خلفا. دعا دینے والا فرشتہ کہتا ہے کہ یا اللہ, جس آدمی کو آپ نے مال دیا ہے وہ آدمی اس مال کی زکوٰۃ نکال دیتا ہے, اس مال کا حق ادا کر دیتا ہے, اس مال میں سے تیرے راہ میں خرچ کرتا ہے, زکوٰۃ نکال دیتا ہے, صدقہ و خیرات کر دیتا ہے, اور لوگوں کا ساتھ دیتا ہو اور غریبوں کا ساتھ دیتا ہے, تو اللہ کا فرشتہ وہ کہتا ہے کہ یا اللہ, اس کو جیسے ہی یہ مال خرچ کرتا ہے, یہ خرچ کرنے والے کے مال کے پیچھے تو عطا کر دے. 10 لاکھ روپے میں زکوٰۃ نکالتا ہے, تو 10 لاکھ روپے کی زکوٰۃ تقریباً 25,000 روپے بنتی ہے. تو 25,000 روپے نکالتا ہے تو فرشتہ دعا دیتا ہے کہ اللہ اسے اور اضافہ کر دے. اب یہ 25,000 انکھیا سے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں, لیکن یہ جو 9,70,000 پر 5,000 کا جو مال تمہارے پاس ہوتا ہے, نہ اس کی طرف نہ وکیل کی نگاہ ہوتی ہے, نہ ڈاکٹر کی نگاہ ہوتی ہے, نہ اللہ ایسے حالات آپ کو پیدا کریں گے کہ آپ اپنا مال لے جا کر لٹا دو, بلکہ اللہ خود حفاظت کریں گے. ہاں بھائی, آپ نے اپنا مال کا حق ادا کر دیا, آپ سیف ہے, یہ میرے اکاؤنٹ میں آ گیا ہے, اس کی ذمہ داری میں خود لے رہا ہوں. اللہ خود لیتے ہیں. جس مال پر بندہ زکوٰۃ نکال دیتا ہے, اس مال کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ خود لیتے ہیں. اس لیے بینک والے بولتے ہیں تمہیں لا کر بنا کو دے ڈالو, ہمیں حفاظت کر دی. پھر چند دنوں کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ یہ چننا لگ گیا ہے, یہ بھی آ کر کے آئے, یہ بینک کو ایسا, یہ بینک میں آ کر فلانا اتنا لون لے کر چلا گیا, سب کچھ چننا لگا کر چلا گیا. کتنے بینک یعنی لوٹے ہیں آج کل, خصوصاً یہ حکومت آنے کے بعد. بڑے بڑے بینک آ کر کے آئے,
لوگوں کے پیسوں کو چنا لگا کر نکل گئے. تو میرے بھائیوں اسی لیے اپنے مال کی حفاظت کرنا چاہتے ہو زکوٰۃ ادا کر لیا کرو. سال میں ایک مرتبہ اللہ بول رہے ہیں کہ دن بھر نہیں، سال میں ایک مرتبہ، ورنہ دنیا کے اندر بھی عذاب بھگتو گے. اب دنیا کے اندر عذاب بھگتنے کے بعد جب مر جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر اس کے عذاب کا بھی تذکرہ فرماتے ہیں. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. جمع کر کے رکھا جانے والا مال، حدیث پاک کی پہلے حدیث سن لیجئے. جس مال پر اللہ کا حق ادا نہیں کیا جاتا، جس مال کو جمع کر کے رکھا جاتا ہے، تو ایک تو فرشتہ دعا دیتا ہے کہ اللہ دینے والے کو عطا کر، دوسرا فرشتہ یہ بد دعا دیتا ہے کہ اللہم آتی ممسکن مالا تلفا، یا اللہ جو جمع کر کے چچوریوں میں بند کر کے رکھتا ہے، لاکروں میں ڈال ڈال کر رکھتا ہے، یا اللہ اس کے مال کو ہلاک اور برباد کر دے. تمہاری ہماری دعا پتہ نہیں قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے، لیکن فرشتے کی دعا ہے نا، ڈیفینیٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں. تو وہ فرشتے، جو پہلا فرشتہ دینے والے کے لیے دعا، دوسرا فرشتہ دعا روک کر جمع کر کے اس کے اوپر مال کا حق نہ ادا کرنے والے کے لیے بد دعا کرتا ہے کہ جو یا اللہ جو مال کو جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے، اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، یا اللہ اس کے مال کو تباہ کر دے، ہلاک کر دے. تو اب اس فرشتے کی بد دعا کا اثر ہوتا ہے کہ جو یعنی مال کا حق ادا نہیں کرتا وہ مال چلے جاتا ہے. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ دنیا کے اندر جو بندہ مال جمع کر کے رکھتا ہے، مر جانے کے بعد اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اژدھا بنا دیتے ہیں. چھوٹا سا سانپ گھر میں چاہے بولے تو چیخا اڑ جاتی ہوں، بات سانپ آگا سانپ آگا. بچھو دیکھے بولے تو بھی لوگ اگر ڈر کر بھاگ کو آ جاتی. تو بچھو اور سانپ سے ڈرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ لوگ جو پیسوں کو جمع کر کے رکھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں نکالتے، اتنا خطرناک اژدھا بنائیں گے اس مال سے کہ اس کی دونوں نیلی آنکھیں ہوں گی. مر جانے کے بعد اس اژدھے کو چھوڑیں گے اور اسے بھگائے گا، بھاگتا ہوا ہوگا. وہ دیکھے گا کہ پیچھے اژدھا آ رہا ہے، اللہ سے عرض کرے گا کہ اللہ یہ کیا اژدھا، یہ کیا بلا ہے، اتنا خطرناک، اتنا زہریلا اژدھا. اللہ فرمائیں گے کہ یہ اژدھا کوئی اور نہیں، تیرا مال ہے. یہاں تک کہ بعض روایت کے اندر آتا ہے اژدھے سے پوچھے گا بھائی تو کون ہے، تجھے میرا کیا واسطہ ہے؟ اژدھا کہے گا میں تیرا مال ہوں، تو جمع کر کے رکھا تھا نا دنیا کے اندر، میں تیرا مال ہوں. تو پھر وہ کیا کرے گا؟ انسان جب کوئی چیز دیتا ہے تو ہاتھ سے دیتا ہے، سب سے پہلے وہ ہاتھ کو چبانا شروع کرے گا، یہاں سے کھانا شروع کرے گا، کھاتا کھاتا ہاتھ کو کھا لے گا، پھر یہ ہاتھ کو کھا لے گا، یہاں تک کہ جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ختم کر دے گا. پھر اللہ دوبارہ بنائیں گے، پھر بھگائیں گے. تو ایسا زہریلا اژدھا اسے مرنے کے بعد، یہ کب تک ہوگا؟ جب اللہ تبارک و تعالی فیصلہ کر دیں گے لوگوں کا، یعنی ایک دن میں 50,000 سال تک یہ عذاب ہوتا رہے گا لوگوں کا فیصلہ ہونے تک. ایک دن کتنا ہوگا قیامت کا؟ 50,000 سال کے برابر. سأل سائل بعذاب واقع للكافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر. تو زکوٰۃ کا انکار کرنے والے تو کافر ہیں، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے عذاب دنیا کے اندر آپ سن چکے ہیں، اور آخرت کے اندر مرنے کے بعد عذاب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 50,000 سال تک اژدھے کو مسلط کر دیتے ہیں، اسے کاٹتا رہے گا، کھاتا رہے گا، پھر اللہ دوبارہ بناتے رہیں گے، پھر کاٹتا رہے گا، پھر اسے ختم کر دیں گے، پھر اللہ دوبارہ زندہ کریں گے، پھر اسے آ کر کے عذاب ہوتا رہے گا 50,000 سال تک.
تو میرے بھائیوں، حدیث کے اندر یہ عذاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ قرآن مجید کے اندر آئیے آپ، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جتنا مال جمع کر کے رکھا تھا نا، سونے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پگھلائیں گے۔ جیسے سونار سونے کو پگھلاتا ہے، زیور بناتا ہے پگھلا کر، ویسے دنیا کے اندر مال جمع کرنے والے کے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی دہکتی ہوئی انگار میں اسے تپائیں گے، پگھلائیں گے۔ پگھلا کر کیا کریں گے معلوم؟ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، یہاں داغیں گے سب سے پہلے پیشانی پر۔ بچپن میں، ہمارے بچپن میں بچے بھی ویسے تھے، ماں باپ بھی ویسے تھے۔ بچہ سب سے زیادہ کیا تو بھی چکاری کاما کر ڈالا بولے تو اماں کیا کرتی تھی بولے تو چولہے میں کیا تو بھی ایک کڈی رکھو کی اسے الٹھانی رکھو، اسے جلا کو بچوں کو داغا ڈالتے تھے ڈالتے تھے نہیں؟ وہ داغا کو ڈر کو بچہ کیا کرتا تھا؟ چکارے کاما کرنا چھوڑالتا تھا، امی داغا ڈالتی۔ آج کے ماں باپ خود آ کر ایسے چکارے بن چکے ہیں، بچہ کیا بھی کرا لندے، میرا بچہ جیو نے انہیں کس کی چوری کر کو لاکھ یہ کرن دے، انہیں کیا تو بھی گنڈا گیری کرن دے محلے کے اندر، کس کا تو بھی گھر جا کو پھوڑ کر آ جان دے، کانچ پھوڑ کر آ جان دے، کیا بھی کرن دے۔ ہاں بچے کرتے سو ایسا، جب ایسے ماں باپ رہیں گے تو یہ بھی بچے آگے جا کر بچے ایسا کرتے سو بولتے نا، یہ بچے جا کر تم نہ بھی حملہ کرتی ویسا، ماں باپ کچھ داغا ڈالتی۔ تو وہ داغ ڈالنے کے ڈر سے بچے آ کر بچپن میں کیا کرتے تھے؟ چکارے کاما چھوڑاتے تھے۔ ماں باپ ویسے تھے، ماں باپ کی تربیت بھی ویسی تھی، لیکن آج کے ماں باپ بالکل اخلاقی اعتبار سے گرے ہوئے اپنے بچوں کو بھی ویساج بنا رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی اس مال کو جہنم کی آگ میں پگھلائیں گے اور یہاں پر داغیں گے، تو کیا خالی نشان بنے گا؟ جب یہاں ہمارا مال داغا جائے گا تو یہاں سے سوراخ نکل جائے گا۔ پھر وہ بندہ پوچھے گا کہ اللہ یہ کیا حساب ہے؟ اللہ فرمائیں گے مال تیرا مال، یہ میرا مال ہے، تیرا مال ہے، جو تو دنیا کے اندر میں نے تجھے دیا تھا، لیکن تو نے مال کا حق ادا نہیں کیا، جس کے اوپر زکات ادا نہیں کیا، اس لیے میں تیرے ہی مال کے ذریعے تجھے عذاب دے رہا ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سیدھے ہاتھ یہاں پر داغیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پیٹھ پر داغیں گے، پیٹھ کے اوپر۔ مفسرین نے اس کی توجیہ لکھی ہے، کئی کو بولے تو کون تو بھی آ کو پوچھا جی ہمارا یہ حالت ہے، یا مدرسے کے لیے یا کوئی کسی چیز کے لیے پوچھا، زکات دینے والا پہلے یوں کرتا کیا بھائی نو بار بار آیا تھا ایسا کرو، ذرہ بھواں ہوں کرتا نہیں، پیشانی بھی ذرا جھلیاں ہو جاتی۔ تو اللہ کو یہ بات اتنی نفرت ہے کہ بندے کے پاس زکات کا مال ہے، زکات ادا کر سکتا تھا، لیکن زکات کا مال نکال کر غریب میں کسی میں خرچ نہیں کیا اور ماننے والوں کو آ کر کے اس طرح جھلیاں دکھایا، تو اس لیے اللہ یہاں ڈالیں گے سب سے پہلے۔ پھر یہ ہاتھ سے دیتا تھا نہیں، ماننے والا آیا تو یہ سب سے پہلے یہ دکھاتا، پھر ایسا پھرتا، یہ ہے نہیں، یہ پہلو سے ایسا پھر جاتا، تو اب یہ دینے کے بجائے اس کو روک کر ایسا پھر گیا نہیں، یہاں ڈالتا۔ پھر کیا کرتا زیادہ، دیکھا سوچ ہوں کر ڈالا سو ہوں پھر ڈالا سو، پیٹ پلٹ کر کے سیدھا چل جاتا، دیا نہیں سر کا۔ تو اس لیے پیٹ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس یعنی مال کو تپا کر یہاں ڈالیں گے، تو یہ عذاب اتنا خطرناک ہوگا، یہ بھی 50,000 سال تک اللہ اس کا عذاب دیتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے محلے میں جتنے مالدار لوگ ہیں، محلے کے اندر سال میں ایک مرتبہ زکات نکال دیں گے، شاید کہ محلے کے اندر کوئی غریب باقی نہیں رہے گا۔ میں پوری شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف محلے کے اندر۔ تو آج زکات بولے تو اتنی نفرت آ چکی ہے لوگوں کے پاس کہ بھئی کئی کو دینا ہمیں،
لینا جانتے ہیں اللہ سے, دینا نہیں جانتے اللہ کو. اللہ سب کو بہترین رزق عطا. آمین کرو, زور سے بول رہے ہیں. اچھی بات بھائی, بہت اچھی بات. دیو اللہ کے راہ میں. جیسے آمین وہاں پر زور سے نکلتا ہے, یا اللہ ہم سب کو غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا. آمین. یہاں آہستہ آمین. جہاں جب لینے کی بات آتی ہے زور سے آمین. انسان اتنا حریص اور لالچی ہے کہ جب مال لینے کے لیے آتا ہے تو خوب اس کے جذبات ابھر جاتے ہیں, مال جمع کر کے رکھتا ہے. دل کے اندر تھوڑی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ جو اللہ مجھے دے رہا ہے میں اس اللہ کا مال کو اللہ کے بندوں کو دوں, غریبوں کا حق ادا کروں, مدرسوں کا حق ادا کروں. اسی لیے میرے بھائیوں, قیامت کے قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگ زکات کو ٹیکس سمجھنے لگیں گے. جیسا کہ میں نے شروع میں کہا, ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے. صحابہ اپنے سے باہر ہو گئے. بہت سارے صحابہ غم میں نڈھال میں پڑ گئے. ایسے وقت میں ایک جماعت تیار ہو گئی, زکات انکار کرنے والوں کی جماعت. زکات کا انکار کرنا, جو کوئی آدمی زکات کا انکار کر دیتا ہے کافر بن جاتا ہے. تو بہت سارے لوگ, اب اللہ کے نبی انتقال ہو گئے, ہم زکات نہیں دیں گے, ہم زکات ہرگز نہیں دیں گے. تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ طاقت, وہ ہمت عطا فرمائی, جبکہ سب سے زیادہ قریب اللہ کے نبی کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے, اور سب سے زیادہ محبت کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق ہی ہیں. اندر سے دل جل رہا ہے, اللہ کے نبی کا غم دل کے اندر بھرا ہوا ہے. لیکن جب لوگوں نے زکات کا انکار کرنا شروع کر دیا, ممبر پر چڑھ گئے, سارے لوگوں کے سامنے ایک خطرناک تقریر کریں, ایسے زبردست جوشیلے انداز میں, غصے میں سب کو دھمکی دیا. لوگوں, زکات اللہ نے تم پر فرض کیا ہے. نبی کے دور میں جو لوگ زکات ادا کرتے تھے, مال کی زکات, سونے کی زکات, جانوروں کی زکات, اگر اللہ کے نبی کے دور میں جانور کو زکات کے طور پر نکالتے تھے, اور زکات نکالتے وقت جانور کے گلے کے اندر جو رسی ہے نا, وہ رسی بھی ساتھ لا کر دیتے تھے. اگر وہ لوگ آج اس رسی کے دینے سے انکار کر دیں کہ بھائی ہم رسی دے دیں گے, خالی جانور دیں گے, تو میں اس سے جہاد کروں گا, اس سے قتال کروں گا, میری تلوار اس کے لیے کافی ہے, میں اس کی گردن اڑا دوں گا. اندازہ لگاؤ, جب لوگ انکار کرنے لگے, اللہ کے نبی کے دور میں زکات دیتے تھے, جانوروں کے گلے میں رسی ڈال کر لا کر دیتے تھے. اگر وہ لوگ آج جانور کے گلے کے اندر کی رسی کا بھی انکار کریں, میں ان سے جنگ کروں گا, چاہے میرا کوئی ساتھ دے یا نہ دے. تو جب یہ تقریر فرمائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تقریر کی برکت سے صحابہ کے ہوش آ گئے. صحابہ کھڑے ہو گئے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ, کہے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ. تو یہ فتنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دبایا ہے. تو میرے بھائیوں, اسی لیے یہ ایسا معاملہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق جیسے نرم دل والے جب زکوٰۃ کا انکار کرنے کے لیے لوگ زبانیں اٹھائے تو حضرت ابوبکر صدیق کو برداشت نہ ہوا, انہوں نے اپنی تلوار سے جواب دینے کے لیے اعلان فرمایا. تو آج جتنے مالدار ہیں, کتنے سالوں سے زکوٰۃ دیے بغیر, بیوی کے پاس مال خوب رہتا ہے, زیورات خوب رہتے ہیں, کبھی نہ بیوی کے دل کے اندر خیال آتا ہے نہ شوہر کے دل کے اندر خیال آتا ہے کہ میں اس مال کی زکوٰۃ نکالنا ہے. نہیں نکالتے یہ لوگ. کون کی بول ڈالتی, ایسے جھوٹے لوگ آج کل بولتے ہیں نہیں, ہاں وہ استعمال کرنے کی چیز بھائی, وہ اس میں اگر زکوٰۃ نہیں ہے کو جھوٹے ایسے کوٹا گیٹا پلے گا کو اہل حدیث والے حدیث چندنے, یہ لوگوں کو اگر کامج کیا بولے تو
جو قرآن ہے جو حدیث ہے اسے توڑ مڑوڑ کر ادویہ کے سامنے پیش کرنا. کئی چیزیں ایسے ہیں حلال کو حرام بنانا نہیں، نو حرام کو حلال بنانا نہیں. اس میں سے زکوٰۃ کا مسئلہ، جو عورتیں زیور استعمال کرتے ہیں انہیں بولتے ہیں نہیں بھائی یہ پہنتے سو چیز. یہاں اللہ کیا بول رہا ہے؟ والذین یکنزون الذھب والفضة، سونا اور چاندی کو جمع کرنے والے. چاہے سونا پہن کر جمع کر رہے ہو، چاہے لے کر رکھ کر جمع کر رہے ہو، اللہ یہ نہیں فرمایا کہ استعمال کرنے والے کے لیے چھوٹ ہے، نہیں استعمال کرنے والے کے لیے کیا بھی نہیں. صاف ہے قرآن کے اندر. تو میرے بھائیوں، اسی لیے یہ وہ زمانہ ہے جس میں تقریباً 100% میں سے 2% لوگ بھی زکوٰۃ نہیں ادا کر رہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی سن لیجئے، وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا. جب لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھنے لگیں گے تو سمجھو کہ اللہ کے عذابات آنا شروع ہو جائیں گے، اور قیامت بالکل قریب آ چکی ہے. لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس جب سمجھنے لگیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے عذابات پے در پہ آئیں گے، زلزلے آئیں گے، طوفانیں آئیں گے، لوگ زمین میں دھسا دیے جائیں گے. یہ تیسری نشانیاں آپ کے سامنے ذکر کی جا چکی ہے. بہرحال پہلی نشانی تو حکمران دھوکے باز ہوں گے اور امت کے مال کو لوٹیں گے. دوسرا، دھوکے باز جو ہر قسم کے ہر طبقے کے اندر لوگ موجود ہیں، دھوکے بازی سے مال کما رہے ہیں. گزشتہ جمعہ آپ تفصیل سے سن چکے ہیں. یہ دوسری نشانی بھی آپ کے سامنے بیان کر دی گئی. تیسری نشانی، زکوٰۃ کو لوگ ٹیکس سمجھنے لگیں گے، زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے بلکہ مال کو جمع کر کے رکھیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے یعنی یہ سمجھ لینا کہ جس قوم کے اندر زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی ہے اس قوم کے اندر وبائیں بھی زیادہ ہو جائیں گی، طاعون کی بیماریاں بھی زیادہ ہو جائیں گی، موت بھی زیادہ ہو جائے گی، اور اللہ کے عذابات مسلسل آتے رہیں گے، اور قیامت بھی بالکل قریب آ چکی ہوگی جب لوگ زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دیں گے. چوتھی علامت ہے وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ. انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ کے سامنے اس کے بارے میں تفصیل سے بات ہوگی. علم حاصل کریں گے لیکن دنیا کے مقصد کے لیے حاصل کریں گے. لمبی تفصیل سے بات ہے اس کی، انشاءاللہ اگلے جمعہ بات ہوگی. آپ سے درخواست ہے کہ دیکھیے ہمارے نبی جو 1400 سال پہلے جن گناہوں کا تذکرہ کیے ہیں آج ہمارے آنکھوں کے سامنے نظر آتے ہیں. نہیں، کون ہے بھائی سچے طریقے سے شریعت کے مطابق علماء سے پوچھ کر کمانے والا؟ کون سا حکمران ایسا ہے کہ سیٹ پر بیٹھنے کے بعد علماء کو جمع کر کے مجھے اللہ نے یہ سیٹ دی ہے، کیسے امت کے مال کی حفاظت کرنا ہے کوئی؟ بتاؤ دیکھیں گے، پوری دنیا کے اندر بتاؤ دیکھیں گے. ہاں ایک ملک اسے چھوڑ کر باقی جتنے ملک ممالک ہیں، جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ کہا ہے کہ سب سے زیادہ حکومت جو کرتے ہیں اور سیٹ جس کو ملتی ہے وہ اپنی چچوریوں کو بھرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو میرے بھائیوں، ہمارے نبی نے سچ فرمایا، ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی کی بیان کی ہوئی نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو بہرحال انشاءاللہ اگلے جمعہ اور بھی نشانیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے ہونے والے جتنے نشانیاں بیان فرمائی تھے، امت کے اعمال کیسے بگڑ جائیں گے، انشاءاللہ اگلے جمعہ اور بھی بیان کیے جائیں گے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.